کیا پیریڈس کے دوران آپ کو اتنا شدید درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے؟ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، میں امبر بابر اور میرے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر فائزہ، اور پیریڈس کے ریلیٹڈ ان سے پوچھتے ہیں کہ پیریڈس کے دوران ہمیں اتنا شدید درد کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ جی ڈاکٹر فائزہ۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر فائزہ۔ تو جیسا کہ امبر صاحبہ نے سوال پوچھا ہے کہ پیریڈس کے دوران جو درد ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو درد کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو یوٹرس ہوتی ہے وہ کنٹریکٹ کرتی ہے، ریلیکس کرتی ہے، جس سے کہ بلیڈنگ ہو سکے، جو بلڈ ہوتا ہے پیریڈس کا وہ خارج ہو سکے۔ تو اس کے دوران جو کریمپس پڑتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بہت شدید ہوتے ہیں اور کچھ کو جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور ہماری بہت ساری لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ پیریڈس کے دوران جو کریمپس شدید ہوتے ہیں اس کا تعلق صرف ہماری ہارمونس کے ساتھ ہے، یا جو ہمارے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس کا تعلق صرف ہارمونس کے ساتھ ہے۔ بیسیکلی اس کا تعلق ہارمونس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہماری ڈائٹ میں چیزیں ایسی شامل ہوتی ہیں جو ہم ڈیلی کھاتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی جو ہے ہمارا درد جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم اگر بات کرتے ہیں 5 چیزوں کے بارے میں، اگر ہم سمپل 5 چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے کہ نارمل روٹین کی ہیں، جس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے کیفین، جو کہ لوگ صبح اٹھتے ہی ناشتے میں، جیسا کہ ٹرینڈ ہے چائے کافی کا کہ صبح اٹھتے ہی چائے پینی ہے۔ ایسے ہی کیفین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی آج کل لوگ چائے تو نہیں چھوڑتے، اور لیڈیز تو بالکل بھی چائے نہیں زیادہ چھوڑتی۔ تو وہ چائے جو ہوتی ہے وہ اس کا تعلق بیسیکلی جو یہ پیریڈس کے ڈیز ہوتے ہیں نا، ان میں جو اس کے اعصاب ہوتے ہیں، کیفین کا جو زیادہ انٹیک ہوتا ہے، وہ جو اعصاب ہوتے ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، زیادہ حساس ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے جو درد ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نمک کی بات کریں تو بہت ساری لڑکیوں کو نمکین کھانے کا دل کرتا ہے، نمکین زیادہ کھاتی ہیں۔ تو نمکین کھانا بیسیکلی نقصان دہ چیز نہیں ہے، وہ ہم عام روٹین میں بھی کھاتے ہیں، لیکن پیریڈس کے دنوں میں اس کو کم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کھائیں، تاکہ وہ جب کھاتی ہیں تو جو نمک ہے وہ پانی کو باڈی میں ہولڈ کر لیتا ہے، جس وجہ سے جو درد ہے وہ ڈبل ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے ایک اور بھی کوسچن کرنا ہے کہ جتنی بھی لیڈیز ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم چائے پئیں یا کافی پی لیں تو یہ گرم ہوتی ہے اور ہمیں ذرا نا اندر سے نا ٹکور ملتی ہے، مطلب سکون ملتا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی سننے میں آتا ہے، لیکن اگر آپ چائے پئیں، ہم یہ آپ کو منع نہیں کریں کہ آپ بالکل نہ پئیں، لیکن جیسے آپ دن میں 2 3 4 کپ پیتے ہیں اس طرح نہ پئیں۔ کافی تو بالکل نہ پئیں پیریڈس کے ڈیز میں۔ صرف چائے اگر آپ پیتے ہیں تو دن میں 1 کپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے آلٹرنیٹ چیز اگر آپ نے یوز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اجوائن لے لیں اور زیرہ، یہ دونوں چیزیں لے کر یہ رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، یا اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کا آدھا چمچ زیرہ ڈالیں اور آدھا چمچ اجوائن ڈالیں، ان دونوں چیزوں کو قہوہ بنا کر وہ آپ استعمال کریں۔ وہ آپ دن میں 3 سے 4 کپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ آپ استعمال کریں گے تو اس سے جو آپ کو گیس ہوتی ہے، بد ہضمی ہوئی بھی ہوتی ہے، جس وجہ سے جو پیریڈس کا درد ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ وہ یوز کریں گے اب پیٹ سے پھارا ختم ہو جائے گا، گیس ختم ہو جائے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا، تو آپ کو جو درد ہے وہ آپ کا انشاءاللہ کنٹرول ہوگا۔ اور اجوائن کے بارے میں تو ویسے بھی آپ نے سنا ہے کہ یہ بہت عرصہ دراز سے جو ہے یہ لڑکیوں کے پیریڈس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ڈلیوری ہوتی ہے پوسٹ مارٹم، تو اس کے بعد میں بھی لوگوں کو عورتوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اجوائن کا پانی استعمال کریں، نارمل پانی کا یوز نہ کریں، اجوائن پانی کا استعمال کریں۔ تو اس لیے آپ پیریڈس کے دوران بھی اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں میٹھی چیزوں کی، کہ جو لڑکیاں بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں ان دنوں، وہ بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، زیادہ میٹھی کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو شوگر لیول ہے وہ باڈی میں اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ بھی درد کو جو ہے وہ ڈبل کر دیتا ہے۔ اور ڈیری پروڈکٹس کی بات کی جائے جس میں دودھ، دہی، مکھن، لسی، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو ان چیزوں کا بھی استعمال کم کیا جائے۔ اور ساتھ میں جو جنک فوڈز ہیں، فرائز ہیں، یہ جو چیزیں لڑکیاں استعمال کرتی ہیں۔ ڈاکٹر فائزہ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہم نے کچھ ٹھنڈی چیزیں کھانی ہیں پیریڈس کے دوران، جیسے آئس کریم یا جوس وغیرہ ٹھنڈا وغیرہ پی لیتی ہیں، تو کیا پینا چاہیے یا نہیں پینا؟ یہ ساری چیزیں دیکھیں فاسٹ فوڈ میں ہی آ جاتی ہیں، ان کا تعلق کہیں نہ کہیں فاسٹ فوڈ کے ساتھ ہی ہے، جنک فوڈس ہیں یہ، تو ان کو اگر آپ ان سے اوائڈ کریں تو وہ بہتر ہے۔ یہ کچھ دنوں کی بات ہوتی ہے، آپ سے تقریباً 4 سے 5 دن تو یہ پیریڈس کے ہوتے ہیں، موسٹلی یہی سائیکل ہوتا ہے ہر لڑکی کا۔ تو اگر آپ اس کو پرہیز کریں، اس کی جگہ پہ آپ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اجوائن پانی یا دیسی گھر کا جو کھانا ہے اس کا استعمال کریں تو وہ بہت زیادہ بہتر رہتا ہے، بجائے اس کے کیونکہ آج کل دیکھیں لڑکیوں میں یہ بہت زیادہ چیزیں کامن ہو گئی ہیں، پی سی او ایس کا مسئلہ بہت لڑکیوں کو بڑھ گیا ہے۔ تو یہ اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتی ہیں پیریڈس کے دوران تو یہ آپ کو نقصان دیتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں میں نے آپ کو ڈیری پروڈکٹس جو ہیں ان کا بھی اسی لیے منع کیا
یہ جیسا آپ نے آئس کریم وغیرہ کی بات کی ہے نا، یہ باڈی میں صرف انفلیمیشن پیدا کرتے ہیں. جب یہ باڈی میں انفلیمیشن پیدا کریں گی تو یہ آپ کی جو یوٹرس ہے وہ کنٹریکٹ ریلیکس کرنے میں اس کو مسئلہ آتا ہے، جس وجہ سے جو ہے یہ درد جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا بہتر ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر فائزہ آپ کا. آپ نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ لائن دی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر ضرور کیجیے گا. شکریہ اینڈ اللہ حافظ.